متعلق سوال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنی ہی جنت میں جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے فرمایا سنی ہی جنت میں جائیں گے. اور دوسرے لوگوں نے سوال کیا کہ سنی تو بہت ہوں گے، اب سنیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ دیگر لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نام نہیں لیتے، وہ اشاروں سے کام چلاتے ہیں. کہ دیگر لوگوں نے بھی ہمارا نام چرایا اہل سنت کا، جو یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ والے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہا. لیکن امام زین العابدین پر قربان جائیں، انہوں نے فرمایا کہ سنی وہ ہوگا جس نے کثرت سے حضور پر درود پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں گے تو ہم اذان سے پہلے، اذان کے بعد، اقامت سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. ہماری محفلیں ہی شروع نہیں ہوتی جب ہم درود کا نام نہ لیں. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت نے اتنے اشعار پر درود پاک کے اتنے اشعار لکھے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ ہے سنیوں کی پہچان، جنتی جماعت کی پہچان. اللہ اکبر. اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. 10 منٹ کا کہا گیا ہے کہ مختصر کرنا ہے. تو حضرت سیدنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سبق کی تیاری کر رہے تھے. تو وہاں سے حضرت شمس تبریز کا گزر ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اے مولانا کیا کر رہے ہو؟ یہ جملے یاد رکھنا. انہوں نے فرمایا اے مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. تو انہوں نے کیا کیا شاہ شمس تبریز نے کہ انہوں نے کی ساری کتابیں جو ہے نہر میں ڈال دی. اب وہ غصے میں آ گئے مولانا روم، یہ کیا کر دیا، میری ساری محنت کو پانی میں ملا دیا. انہوں نے بولا رکو رکو، کتابوں کو پانی میں ہاتھ ڈالا، کتابیں نکل آئی. گیلی تو کیا، اس پہ جو مٹی لگی تھی اس کا بھی پانی نے کچھ نہیں کیا. تو پھر شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. تو انہوں نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اس وقت تک کوئی مولوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ والے کا دامن نہ تھام لے. سبحان اللہ. تو قربان جاؤ قادریوں اپنے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے، ہمارے جامعات کے بھی کچھ علماء ہوتے ہیں، دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپہر میں چھٹی ہوئی مدرسے کی. جب آپ بچپن میں تھے، کم عمر تھی، تو راستے سے گزرے، رش لگی پڑی تھی، مسلمان اور عیسائی کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرہ جانتے ہیں، مباحثہ جو ہوتا ہے. تو ان کے درمیان بحث چل رہی تھی. مسلمان کہہ رہا تھا ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. حضرت عیسیٰ یا جو وہ تھے امتی عیسائی، اس نے کہا کہ ہمارے نبی تم سے تمہارے نبی سے افضل ہے کیونکہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے. تو مسلمان دلائل دے کے تھک گیا. اب یہ جملے یاد رکھنا، دلائل اتنے دیے کہ وہ جو ہے اس کے ہر توڑ تھا دلائل کا اس کے پاس، عیسائی کے پاس. تو بڑے بڑے بادشاہ، عالم، مفتی سارے آ کے تھک گئے اس کے بعد، لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے. تو غوث اعظم بچپن میں تھے. غوث اعظم نے فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اس کو سمجھاؤں، مجھے اجازت دو کہ میں اسے جا کر سمجھاؤں. تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا یہ بچہ کیا سمجھائے گا، یہ بچہ کیا سمجھائے گا. یہ اتنے علماء جو ہیں تھک گئے سمجھا کے، لیکن وہ ماننا ہی نہیں ہے. تو بچے کی کرامت دیکھیں میرے مرشد غوث اعظم کی. نبی کا جب تو میرے نبی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، میرے نبی کی شان تو چھوڑ، پہلے چند قبرستان میں تجھے بتا رہا ہوں، جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں وہ مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ. تو پھر وہ گئے قبرستان. غوث اعظم نے کہا قبر پر کھڑے ہو کر کہ عبد القادر کے حکم سے کھڑا ہو جا، عبد القادر کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو مردہ فوراً جس حالت میں تھا اسی حالت میں کھڑا ہو گیا. پھر عیسائی کو اعتراض کا موقع مل گیا. وہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی جو تھے وہ اللہ کے حکم سے کہتے تھے کہ زندہ ہو جا، اور تم نے اپنے نام سے کہا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. تو غوث پاک نے فرمایا اگر میں اللہ کے نام سے کہتا تو پورا قبرستان کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ.
تو اسی حوالے سے محفل ہوئی عمر سے پاک کی، تو مجھے بھی ابھی جانا ہے بازار جانا۔ مثلاً بھائی جب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ابو سفیان و معاویہ بھی جنتی جنتی، وما علینا الا البلاغ المبین۔